نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور میری مائیں اور بہنیں، بغور سماعت فرمائیں گے سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یارو اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تھا تو عرض کر دیا کرتا تھا، بتا دیتے تھے۔ آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑھک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کی طرح تھا، نیچے سے فراخ تھا، چوڑا تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ ننگے مرد اور
औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती है उसके साथ ही वो सब उठ जाते हैं, यहाँ तक के करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वो भी नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहां तक के एक खून की नहर पर पहुंचे। कहां पहुंचे? एक खून की नहर पर पहुंचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला शख्स उसके मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि वो अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वो निकलना चाहता है, इसी तरह पत्थर मार कर उसे हटा देता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहां तक कि एक हरे बाग में जा पहुंचे। एक हरे बाग में जा पहुंचे। उसमें एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है, उसके सामने आग जल रही है और वो उसको धोंक रहा है। क्या कर रहा है? धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए। वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए और एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा था। दरख्त के बीच में बहुत उम्दा था, अच्छा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरतें, बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहां एक घर पहले से भी उम्दा था, पहले से भी उम्दा था। वहां एक घर पहले से भी उम्दा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े जवान थे। मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, तमाम रात घुमाया, अब बताओ ये सब क्या थे? अब बताओ ये सब क्या थे? उन्होंने कहा कि वो शख्स जो तुमने देखा था कि उसके कल्ले चीरे जाते थे, वो शख्स झूठा है। वो शख्स झूठा है कि झूठ बातें करता था कि वो बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थी, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिस आदमी का सर फोड़ते हुए देखा, वो शख्स है, वो शख्स है, वो आदमी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने, रब करीम ने, रब्बुल आलमीन ने उसको इल्म कुरान दिया, कुरान का इल्म दिया। वो रात को उससे गाफिल होकर सो रहा, गाफिल होकर सो रहा और दिन को
اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے، بوڑھے آدمی تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد گرد اور ان کے آس پاس جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے، دوزخ کا داروغہ ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔ اور میں جبرائیل ہوں، میں جبریل امین ہوں، اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ سامعین کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وحی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زناکار، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرے۔